بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوقات تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، اور یہ بھی جانا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی۔ یہ ہماری اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور شیطان نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکلوایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر کس طرح سے آباد کیا۔ یہ تمام تفصیلات آپ ہماری آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے وہ ناظرین اکرام جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے، جبکہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 تا 33 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 34 تا 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے کہا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا کر رہے ہو۔ اب میں آپ کو حضرت حوا کی پیدائش کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسانوں سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 تا 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین مانو شیطان آدمی کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم و حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھا اور اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 تا 19 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب جنت میں آرام و سکون سے رہ رہے تھے تو شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 تا 22 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، چنانچہ اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنی شرم گاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی تھی وہ دعائیہ کلمات کچھ یوں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے: اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی پر شرمندہ ہونا، اپنے نفس کو ملامت کرنا، فوراً توبہ کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو ہم انہی 5 خوبیوں کو اپناتے ہوئے یہ بہترین دعا روزانہ مانگیں۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔
آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں ایک نبی ہیں جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، اس سے رجوع نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔